بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خلد مکہ عالمگیر مذہبی معاملات کے بے حد پابند تھے. عالمگیر وہ ہندوستان کا بادشاہ. تو چھوٹے چھوٹے کام آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز یہ کرا ہوتی ہے. کب پڑھا نماز؟ بڑا کام. اللہ تعالیٰ عجیب و غریب انسان پیدا کیا. حضرت خلد مکہ عالمگیر مذہبی معاملات کے بے حد پابند تھے. حنفی المذہب سنی تھے عالمگیر. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارا بادشاہ وقت یہ تھا. اللہ کا ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور کلمہ طیبہ اور دیگر اوراد و وظائف ہر وقت زبان پر جاری رہتے تھے. بادشاہ پورے ہندوستان کا بادشاہ. اب تھوڑی سی کوئی ملازمت دیتی ہے سب سے پہلے وظیفہ ہی تک ہوتا ہے. نمازی کا فرض ہوتا ہے. فرق ہے. اللہ کی توفیق سے اتنی بڑی بادشاہ اور نماز جماعت سے پڑھنا ہے معمولی بات نہیں. نماز اول وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے تھے. جمعہ کی نماز مسجد کبیر میں عام آدمیوں کے ساتھ پڑھتے تھے. زکوٰۃ شرعی کی ادائیگی کا خاص اہتمام تھا. زکوٰۃ رمضان کا مقدس مہینہ ادائے صوم پابندی تراویح وغیرہ میں بسر ہوتا تھا. بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی اقتدا کی توفیق دے. ہر ہفتہ پیر جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. کچھ مشکل نہیں ہو سکتا. یہ ہمت کی کمی ہے, رواج کی کمی ہے. عرب وغیرہ میں ہے بھی کچھ. یہاں سب کچھ سنتے ہی نہیں کہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنا آسان نہیں ہے. رمضان کے آخر عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے. حج بیت اللہ کے بے حد مشتاق تھے مگر موقع نہ مل سکا. ہر سال اور کبھی ہر دوسرے سال حرمین شریفین کے غریب دائرین و مجاورین کے لیے رقم کثیر ارسال کرتے تھے. حجاج کا ایک گروہ بادشاہ کی نیابت میں طواف حج و سلام رسانی میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا. عبرت کے لیے سنا رہا ہوں, خود اپنے لیے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. غیر مشروع لباس زیب تن نہیں فرمایا. چاندی سونے کے برتنوں سے اجتناب تھا. چاندی سونے کے برتن نہیں کھاتے تھے. مجلس میں کبھی غیبت نہیں ہو سکتی تھی. اس میں بہت بڑی احتیاطی ہو رہی ہے آج کل کی مجلسوں میں. اس کا عام رواج ہے غیبت شکایت. اللہ ہم سب لوگوں کو موقع دے. یہ حضرت اور کا کئی خطوط ہیں ان کے.
جھروکے میں درشن کی رسم موقوف کر دی. ہر روز 2 یا 3 مرتبہ منظر عام پر تشریف لاتے تھے. بابا بادشاہ دادا خواہ بغیر کسی روک ٹوک کے حاضر خدمت ہو سکتے تھے. بے حد کشادہ پیشانی سے داد خواہوں کی شکایت سنتے تھے. ایسا باتوں کو سننے سنانے سے بچا کچھ تو خیال ہو ہی جاتا ہے. بے حد شفقت کے ساتھ تسلی فرماتے تھے. بادشاہ رعیت نواز نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو رفع عام کے خلاف ہو. زبان بازاری، افواہش و منکرات کے شیدائی دارالحکومت سے خارج کر دیے جاتے تھے. تمام ممالک محروسہ میں اخلاقی احکام جاری کیے گئے تھے. احتساب کا محکمہ قائم تھا. عاملان اجتناب مجرمین سے بات پوچھ کرتے تھے. عاملان محتسب غربا اور مساکین کی راحت رسانی کے لیے دارالحکومت میں نیز علاقوں کے بہت سے شہروں میں خیرات خانے قائم کیے گئے تھے. کثیر تعداد میں شفا خانے تعمیر کرائے. مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کرائیں. ایک سڑک اورنگ آباد سے اکبر آباد، آگرہ تک، دوسرے لاہور سے کابل تک، تیسری لاہور سے کشمیر تک بنوائی. یہ بادشاہوں کا مطالعہ کا بہت شوق تھا. اسی میں کتاب کا مطالعہ بھی ہے. امام غزالی وغیرہ صوفیہ کی کتابیں زیر مطالعہ رہا کرتی تھی. کتنے لوگ ہیں امام غزالی کتاب دیکھنے والے؟ 2 لاکھ روپے کے صرف سے فتاوی عالمگیری کو مرتب کرایا تھا. علماء کے لیے وظائف مقرر کیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ درس و افادہ میں مشغول رہے. افادہ دینی میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، بادشاہوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے. مشائخ کے لیے بھی رقم مقرر کی تاکہ وہ عبادت الہی میں دل جمعی کے ساتھ مشغول رہیں. کیا تشریح کی جا سکے، بالکل ظاہر ہے. وظائف میں وہ مسلم و غیر مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے. یہ بھی دیکھیے، یہ سخت حکومت کریں مسلمانوں کی، لیکن اس میں یہ ہے نہیں بدنام جو چاہے کرے. مسلم و غیر مسلم فرق نہیں کرتے تھے. چنانچہ حضرت عالمگیر کے وہ فرامین آج تک بنارس اور دیگر بڑے شہروں میں موجود ہیں جن سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے. پڑھنا چاہیے، معلوم ہو، خود ہی مہامینوں معلوم نہیں. نس تعلیم خط شکستہ میں خاص مہارت رکھتے تھے. اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھتے تھے. ایک قرآن جو بادشاہ بننے سے پہلے لکھا تھا اس کو مکہ معظمہ بھجوایا ہے. خود لکھا تھا قرآن پاک. اللہ تعالیٰ توفیق، موفق من اللہ. بادشاہ بھی موفق من اللہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کے کون صوفی ہوگا، اس سے بڑھ کر درویش کون ہوگا، اس سے بڑھ کر کے عابد کون ہوگا.
اللہ کی جس کو توفیق دے، کوئی چیز مانے نہیں۔ آج معمولی چیزیں مانے بن جاتی ہیں، فرائض سے مانے، جماعت سے مانے، جماعت میں نہیں جاتے، ان کو یہ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ ایک قرآن جو بادشاہ بننے سے پہلے لکھا تھا اس کو مکہ معظمہ کو بھیجوایا، اور دوسرا قرآن جو بعد جلوس لکھا تھا 7,000 روپے کی جلد بنوا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ سب ہے شاہ جمع ہے، وہاں ذکر آتا تھا، لیکن ہم لوگ کو دیکھ رہا ہے شاید لے گئے تھے، وہ قریب تک کوئی لے گیا تھا، وہاں جہاں رکھا ہوا اس مکان نہیں دیکھا بھی ہے الحمدللہ۔ فن انشاء میں بھی خاص مہارت تھی۔ رقعات عالمگیری اس کی انشاء نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے، شعر بھی لکھا ہے۔ زمانے علالت میں بھی نماز باجماعت، اوراد و وظائف کا اہتمام تھا۔ زمانے عدالت کہاں بادشاہ، زمانے عدالت میں بھی نماز باجماعت، اوراد وظائف کا اہتمام تھا۔ یوم وفات یعنی 28ویں ذوالقعدہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے لیے باہر آئے تھے۔ بے ہوشی ہو جانے کے بعد بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوئے۔ یہ تھے ہمارے بادشاہ۔ بے ہوشی کے بعد بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ عین عالم نظم میں عالم نظم میں کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس دار فانی سے سفر کرنے کے لیے جمعہ کا دن نہایت خوب اور مبارک ہے۔ بادشاہ وقت کا یہ اعتقاد دیجیے۔ نہایت خوب، یہ آرزو پوری ہوئی۔ اسی روز ایک پہر دن گزرنے کے بعد یاد الہی میں مصروفیت کے عالم میں روح پرفتون روضہ جنت کے راہ لی۔ آپ کی وصیت کے مطابق جسم مبارک کا خلد آباد دکن میں سرگروہ ارباب یقین حضرت شیخ حسین الدین کے مقبرے کے اندر پابند خاک کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے بزرگوں کا نہیں بلکہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ معمولی کوئی کام ہو جاتا ہے، جماعت چھوٹ گئی، موقع نہیں ملتا، موقع ملے گا۔ بیمار پڑتے تو موقع ملتا کہ نہیں اسپتال میں داخل ہوتے ہو، اس کے لیے موقع نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کاہلی سے، اس بے اعتنائی سے محفوظ رکھے۔ ضروری نہیں کہ وہ چیز ہم لوگ کے اندر نہیں، ہم لوگ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ معمولی چیزوں سے جماعت چھوڑ دینا، نہ جانا، طرف سے کچھ کہہ بھی دینا،
نہایت بددینی کی چیزیں ہیں، وہاں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے، سنت کے مطابق رکھے، نماز روزے کا پابند رکھے، جماعت کا پابند رکھے۔ میرا تکلم بہت سے لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں پڑھنے لگتے ہیں کہ کیا تم کو ادھر بھائی، سب گھوم رہے ہو، سیر کر رہے ہو، ویسے مسجد جانے میں بہ رہے ہو۔ بہرحال آج یہی سنا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ وقت ایک دو سال تھوڑے حکومت کیا ہندوستان پر، کتنے سال حکومت کیا انہوں نے، اسے شان و شوکت مجھے اپنے گزری میں گزری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال نیک صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس حال میں رہے اللہ کے بندے بن کے رہے، فقر ہو، فقر ہو، امیری ہو، بادشاہی ہو، سب تم رہو گے، نبی نہیں رہو گے، بادشاہی رہو گے۔ یہ آخر میں میں نے سنا دیا، اچھا ان کو چن کر کے انہوں نے لکھا ہے، اور یہ کتاب خود معمولی کتاب تو نہیں ہے، مکتوبات حضرت لے کے بیٹھے تھے، فارسی کی تھی، وہ رکھی ہوئی ہوگی، بہت وقت سے سناتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ جب آئے تھے تو شاید اسی سے سنائے تھے حضرت جس میں تھے، وہ بہت کہا حضرت نے کہا نہیں تمہیں بیان کرو، ساکت تھے، سنایا بارے میں یہ ہو، یہ اس کسی میں کوئی مت نہیں۔ بہت خوش ہوئے علامہ، بہت خوش ہوئے۔ ہم سے پوچھا علامہ کیا پڑھتے ہو، تو ہم نے ریاض الصالحین کا بھی نام لیا ہے، کہا وہ تو دامن میں سے کتابوں میں نہیں ہے، جو ہمارا نصاب ہے اس میں وہ۔ حضرت سے ہم نے آگے کہا کہ مولانا علامہ یہ کہہ رہے تھے، کہا بھائی شاہ ولی اللہ صاحب کے نصاب میں وہ داخل ہے، تو غالباً میں نے جا کہا ان سے حضرت وہ کتاب کہا پر توجہ بھی نہیں کیا، وہ اپنی باتوں پر توجہ نہیں، جواب پر توجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اکابر کے طریق پر باقی رکھے۔ دعا کیجیے، بس ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی تھوڑا سا علی نہیں چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بس اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے، اور دین کی ترویج، اس کے اشاعت اور اس پر عمل خوب ہم کو، ہمارے بچوں کو، متعلقین کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔